السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق حسب روایت ایک نئی ویڈیو نے تعارف کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالنے والے ارطغرل کے بارے میں۔ کون تھا یہ شخص اور کیسے اس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی؟ تاریخ کے اوراق سے اس کا کچھ ذکر آپ کے سامنے لائیں گے، مگر اس سے قبل ایک ریکویسٹ، اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ارطغرل کے باپ کا نام سلمان شاہ یا گندو زلب تھا اور والدہ تھیں حائم خاتون۔ ارطغرل کو تاریخ میں اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ وہ خلافت عثمانیہ کے پہلے تاجدار عثمان اول کا والد تھا۔ آپ کا تعلق کائی قبیلے کے ساتھ تھا۔ والد کی وفات کے بعد آپ کائی قبیلے کے سردار منتخب ہوئے۔ کائی قبیلہ ایک جنگلی قبیلہ تھا جو کہ خانہ بدوشوں کی طرح رہا کرتا تھا، جہاں ہریالی ہوتی وہاں رہتے۔ قبائلی لوگ تھے اور لڑنے بھڑنے میں خوب مہارت رکھتے تھے۔ کائی قبیلہ اپنی روایات کو دیکھتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کر رہا تھا اور اس کی سربراہی کر رہے تھے ارطغرل۔ انہوں نے رستے میں دو فوجوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک فوج دوسری فوج پر بھاری پڑ رہی تھی۔ ارطغرل نے حکم دیا کہ شکست کھانے والی فوج کی مدد کی جائے۔ 400 کے قریب جنگجوؤں نے یکا یک حملہ کر دیا اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ ہارنے والے جیت کے اور جیتنے والے بھاگ گئے۔ جنگ ختم ہوئی تو ہارنے والے سلطان، جس کو ان جنگجوؤں نے جتوا دیا تھا، اس نے ارطغرل سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ ارطغرل نے نفی میں جواب دیا، نہیں، میں صرف آپ کو ہارتا دیکھ کر آپ کی مدد کے لیے آیا تھا۔ سلطان نے اپنا تعارف کرایا کہ میں علاء الدین سلطان۔ اس نے قافلے کی نقل مکانی کی وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ اسے کے پہلے علاقے میں سے ہریالی ختم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں کسی سرسبز علاقے میں جانا ہے۔ سلطان علاء الدین نے کائی قبیلے کو اپنے علاقے کی اپنی سلجوقی سلطنت کی ایک جاگیر عطا کر دی اور اس کا کنٹرول انہی کے حوالے کر دیا۔ یہ سلجوقی سلطنت کا ایک صوبہ ہی سمجھا جانے لگا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب منگول تاتاری چنگیز خان کی اولاد مسلم سلطنتوں پر بھاری ہو رہی تھی۔ خوارزم کی سلطنت ٹوٹی، اسی طرح سلجوقوں کی سلطنت کا بھی خاتمہ ہونے لگا۔ سب تاتاریوں کے سامنے بے بس تھے۔ ارطغرل کے علاقے پہ کئی مرتبہ صلیبیوں نے حملہ کیا، لیکن ہمیشہ منہ کی کھائی۔ اپنی جاگیر پر نظام حکومت سنبھالنے کے بعد ارطغرل ایک شیخ سے بیعت ہونے کے لیے گئے۔ وہاں ان کی تواضع کی گئی اور رات کو ان کو ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ سونے کے لیے بستر لگا دیا گیا۔ اس کمرے میں ایک قرآن شریف موجود تھا۔ ارطغرل نے سوچا کہ اگر قرآن مجید کے کمرے میں ہوتے ہوئے میں سو جاؤں گا تو یہ بے ادبی ہوگی۔ وہ ساری رات قرآن کو سر پر اٹھا کر کھڑا رہا۔ رات کو کھڑے کھڑے اس کو اونگ آئی اور ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک سورج نکلا جو کہ شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے روشن ہوا، اور وہاں سے ایک ایسا درخت نکلا جس کا سایہ ہر جانب پھیل گیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح کو شیخ کو اس نے یہ خواب سنایا۔ شیخ نے اپنی بیٹی کا نکاح ارطغرل سے کر دیا۔ ارطغرل کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھے۔ اس کی زندگی میں ہی سلجوقی سلطنت کمزور پڑنے لگ چکی تھی اور تقریباً تاتاریوں سے ہار چکی تھی۔ ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے تیسرے نمبر کے بیٹے عثمان نے اس جاگیر کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ اسی اثناء میں سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان نے اپنے آپ کو خود مختار ڈکلیئر کر دیا۔ جب ہر طرف امت مسلمہ زوال کا شکار تھی تو یہاں عروج کی ایک داستان لکھی جا رہی تھی۔ عثمان نے آگے بڑھ کر صلیبیوں سے کچھ علاقے بھی فتح کیے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا خطہ تھا جو آنے والے وقتوں میں 3 براعظموں پر، ایشیا، یورپ اور افریقہ پر چھا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کی سب سے زیادہ عرصے چلنے والی ایک خاندان کی حکومت تھی جو 850 سال سے زائد چلی۔ 1924 میں پہلی جنگ عظیم کے وقت اس کا خاتمہ ہوا۔ عثمان اول نے اپنے باپ کی یاد میں سوگت میں اس کا مقبرہ تیار کرایا، جہاں سالانہ اس کا عرس منایا جاتا ہے۔
اسی طرح نیوی میں 1863 میں ارطغرل کے نام کی ایک پوری برگیڈ متعارف کرائی گئی۔ 1998 میں ترکمانستان میں ارطغرل غازی کے نام کی ایک مسجد بنائی گئی انہی کے یاد میں۔ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد تمام ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یاد رہے ارطغرل کی اولاد میں سے ہی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح کیا تھا۔ 1924 میں جب ریاستیں الگ ہوئیں ٹوٹ گئیں تو ترکی کو ایک اسلام پسند کے بجائے روشن خیال لیڈر اتا ترک ملا۔ اس نے ترکی کو بدلنے کی بہت کوشش کی، لیکن عرصہ دراز گزرنے کے بعد طیب اردگان نے ترکی کو دوبارہ اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ ترکوں کو ایک صدی میں اپنی تاریخ بلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو وہاں ارطغرل نامی ایک ڈرامہ سیریل لانچ کی گئی۔ یہ ڈرامہ ارطغرل کی زندگی پر بنایا گیا اور اس کے کئی سیزن سامنے آئے اور مقبول ہوئے۔ دنیا کے کئی دوسرے ممالک میں بھی اس کو خوب پذیرائی ملی اور سرکاری ٹی وی پر بھی چلایا گیا۔ مسلمانوں کی جانب سے اس ڈراموں کی صحیح تعریف کی گئی، کیونکہ یہ ان کے اصل ہیروز کی یاد دلاتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح ان ڈراموں میں بھی ڈرامے کے ہیرو کے ساتھ عشق و محبت کے خود ساختہ کہانیاں جوڑ کر سنائی گئیں۔ ارطغرل کی زندگی پر بنے ڈرامے کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس ڈرامے کو پسند کیا اور یہ حکم دیا کہ اس کو پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر چلایا جائے۔ ارطغرل کی زندگی پر بنا ہوا یہ ڈرامہ اردو زبان میں ڈب کر کے رمضان المبارک میں پی ٹی وی پہ چلایا جانے لگا۔ اس کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جن کا تعلق آزاد کشمیر، جموں کشمیر، انڈیا اور پاکستان اور اردو بولنے اور سمجھنے والے تمام ممالک میں رہنے والے لوگوں سے ہے۔ یقیناً یہ وہ ہیروز ہیں جن پر امت مسلمہ آج بھی فخر کرتی ہے۔ آج کی ہم چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے ارطغرل غازی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، لائک کر کے ویڈیو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔